بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب الآنیہ، برتنوں کا باب۔ انا حذیفہ بن الیمان، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تشربوا فی آنیۃ الذہب والفضہ، کہ سونے اور چاندی جو ہے ان کے برتنوں کے اندر نہ پیا کرو، ولا تاکلوا فی صحافہما، اور نہ ہی ان برتنوں کے اندر کچھ کھایا کرو، فإنھا لہم فی الدنیا، کیونکہ کافروں کے لیے یہ دنیا کے اندر ہی دیے جائیں گے، ولکم فی الآخرہ، تمہارے لیے تو یہ آخرت والے دن ہیں، یعنی قیامت کے بعد جب اللہ تعالیٰ جنت اور جہنم وغیرہ قائم کر دے گا تو تمہیں جنت میں یہ چیزیں اللہ تعالیٰ دے گا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الذی یشرب فی اناء الفضہ، جو چاندی وغیرہ کے برتن میں کچھ پیتا کھاتا ہے، انما یجرجر فی بطنہ نار جہنم، تو وہ اپنے جسم کے اندر، اپنے پیٹ کے اندر جہنم کی آگ ہی ڈال رہا ہے۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ، اللہ معاف فرمائے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دبغ الاحاب، کہ جب چمڑے کو رنگ دیا جائے، فقط طہر، تو وہ پاک ہو جاتا ہے۔ اور اربع یعنی 4 اماموں نے اس کو روایت کیا ہے کہ ایما احاب دبغا، کہ جو بھی چمڑا رنگ لیا جائے وہ پاک ہو جاتا ہے، یعنی چمڑا مطلب جانور کو ذبح کر دیا، اس کی کھال جو اتار لی جاتی ہے، اگر اس کو رنگ لیا جائے، رنگنے کا یہ نہیں کہ کلر کر دیا جائے، بلکہ رنگنے کا کہ یہ پورا طریقہ ہوتا ہے، ایک پروسیس ہوتا ہے، وہ پروسیس جب پورا کر دیا جائے تو وہ چمڑا جو ہے وہ پاک ہو جاتا ہے، پھر اس کے اندر مشق اس کو بنایا جا سکتا ہے، اس کے بیگ بوٹ جو مرضی آپ اس کا بنا سکتے ہیں۔ ان سلمہ بن المحبہ کی، حضرت سلمہ بن محبہ بیان فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دباغ جلود المیتۃ طہورھا، کہ مردہ جو جانور ہے اس کی مطلب جو کھال ہے، یعنی جانور جو مطلب اس کی کھال اترتی ہے، اس کو رنگ لینا ہی اس کا پاک ہونا ہے، یعنی جانور کو ذبح کیا، اس کی کھال اتار لی، حلال جانور تھا یا جانور حلال تھا لیکن اس کو ذبح نہیں کیا گیا، وہ ویسے ہی مر گیا، قدرتی موت آئی تھی مر گیا، ذبح نہیں اس کو کیا، جانور حلال تھا، یا کتا سور اس طرح کی چیزیں نہیں، بلکہ فرض کریں بکرا جو تھا یا بکری تھی وہ مر گئی یا مر گیا، تو اس کا مردہ کی کھال اتار کے اس کو مطلب اگر رنگ لیا جائے تو وہ بھی پاک ہوتی ہے۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے ایک بکری کے پاس سے، یجرونہا، جس کو کھینچا جا رہا ہے، یعنی بکری مری ہوئی تھی، اس مری ہوئی بکری کو کھینچا جا رہا تھا، لوگ کھینچ کے پھینکنے کے لیے جا رہے تھے کہیں، فقال اللہ اخذتم احابہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی تم اس کی کھال کیوں نہیں اتار لیتے ہیں؟ فقالو، انہوں نے کہا کہ انہا میتۃ، کہ اللہ کے نبی یہ تو مردہ جانور ہے، اس کی کیا کھال اتاریں؟ فقالا، آپ نے فرمایا یطہرھا الماء والقرض، کہ اس کو پتے بیری یا نیم کے پتے جو ہیں اور پانی اس کو پاک کر دیتے ہیں، یعنی مردہ جانور اگر حلال جانور فوت ہو جائے، مر جائے، تو اس کی جو کھال ہے وہ اتار کے اس کو مطلب رنگنے کے پروسیس سے رنگ لیا جائے تو وہ کھال بھی پاک ہو جاتی ہے۔ حضرت ابو ثعلبہ الخشنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا اللہ کے نبی انا بارض قوم اہل الکتاب، ہم اہل کتاب جو ہے ان کی مطلب علاقوں میں جاتے ہیں، افناکل فی آنیتہم، کیا ہم ان کے برتنوں میں کھا لیا کریں؟ قال، آپ نے فرمایا لا تاکلوا فیہا، ان کے برتنوں میں نہ کھایا کرو، الا ان لا تجدوا غیرہا، لیکن یہ کہ اگر تمہیں کوئی اور برتن نہیں ملتے، فاغسلوہا، پھر ان میں چلو ان کو دھو لو، فکلوا فیہا، پھر اس میں کھا لو، یعنی دھو کے ان کا برتن استعمال کرنا جائز و درست ہے، تب جب کوئی اور برتن میسر نہ ہو بھی۔ یہ کوئی بہانہ نہیں ہے کہ جی میں تو امریکہ میں رہتا ہوں، میں وہاں کہاں اپنے برتن اکٹھا کرتا، بھائی تو کیوں رہتا ہے وہاں پہ؟ اگر رہتا ہے تو ان کے برتنوں میں نہیں کھانا، اپنے برتن اکٹھے کرو، سارا کچھ اپنا خود کرو، یہ بہانے اس طرح کے جو ہے یہ نہیں چلنے چاہیے۔ ہاں کوئی بندہ ایسی جگہ گیا، ایک دن کے لیے گیا یا تھوڑی دیر کے لیے گیا، وہاں اس کے پاس نہ تو وسائل ہیں نہ اسے کوئی اور برتن مل رہے ہیں، اب کھانا پک کے سامنے آ گیا ہے تو پہلے تو وہ یہ دیکھے گا کہ یہ کھانا حلال پکا ہوا ہے یا حرام پکا ہوا ہے، کتا سور تو نہیں پکایا ہوا، کیونکہ وہ لوگ ایسی چیزیں کھاتے پیتے ہیں، اسلام میں یہ سب چیزیں اس طرح کی جو ہے نجس چیزیں ہیں، یہ حرام ہیں، تو اگر کوئی حلال چیز و سبزی بنی ہوئی ہے آپ ان کے برتنوں کو دھو کر استعمال کرنا جائز و درست ہے، تب جب اور برتن یا اور کھانا میسر نہ ہو۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے توضؤ، سب نے وضو کیا، من مزات امرات مشرکہ، ایک مشرکہ عورت کے مشکیزہ سے، فی حدیث طویل، یہ لمبی حدیث ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ان قدح النبی صلی اللہ علیہ وسلم انکسرا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیالہ تھا نا پانی پینے والا وہ ٹوٹ گیا، فاتخذ مکان الشعب سلسلۃ من فضہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں چاندی کی تار سے ٹانکا لگوا لیا، یعنی اگر کوئی چیز ٹوٹ جاتی ہے، یہ چاندی کی تار سے ٹانکا کیسے لگتا ہوگا، یہ کوئی ٹانکا لگانے والا ہی بتا سکتا ہے، تو بہرحال یعنی ٹانکا لگوانا جو ہے برتن کو جائز ہے، جیسے ریشم کا کپڑا پہننا حرام ہے
لیکن اگر آپ کپڑے کے اوپر وہ چھوٹی سی لائن لگوا لیتے ہیں ریشم سے تو وہ جائز ہے، آگے حدیث اس کے اندر آ رہی ہیں۔ تو یہ تھا باب الآنیہ، برتنوں کے بارے میں بیان تھا۔ اب آگے ہم شروع کرتے ہیں باب ازالۃ النجاست و بیانھا، کہ نجاست جو ہے اس کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے اور اس کا مکمل بیان۔